سر آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اس تاجدید ریفسن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اپنے بزرگوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو بھولے رہے. اس کا بڑا مجھے افسوس ہوا، اور اس سے بھی بڑا زیادہ افسوس یہ ہوا کہ لسٹ ہم سے بے قابو ہو. اتنے بندے دنیا سے چلے گئے، اتنے حسین چہرے چلے گئے، اتنے پھول زمین دوز ہو گئے کہ یقین جانے کہ ہم لسٹ بنا بنا کے تھک گئے، لسٹ پھر بھی نہ مکمل ہوئی. اور میں جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے. جب ہمارے دوست دنیا سے جائیں ان کا یاد کا ایک سلسلہ جاری ہونا چاہیے. شاید ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا بندوبست کرے گا، شاید پیچھے ہمارے آنے والے بھی اس طرح ہی زندہ ہوں گے. ہمیشہ زندہ لوگ اپنے بزرگوں کو یاد کیا کرتے ہیں. لاہور ٹیکس بار کا ممبر تھا، یہ ملتان کے رہنے والے تھے، بٹ ہمارے بار کے ممبر تھے اور پاکستان ٹیکس بار میں ان کی بڑی خدمات رہی ہیں. عبداللہ میر صاحب، عبدالرحمن میر صاحب، جاوید اقبال بھٹی صاحب، محمد اسلم ملک صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بہت ندیم ثقلین صاحب جو چیئرمین بھی رہے ہیں، ہمارے بار کے ممبر تھے. محمد امین بٹ صاحب بڑی کمال کی شخصیت، بڑے دوست. ان کے جوٹی دار رانا محمد انور صاحب بڑے کٹھے دیکھے جاتے تھے، جہاں بھی ہم دیکھتے تھے ان کو. سعید احمد چودھری صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ حسین چودھری صاحب کے لخت جگر تھے. جو حسین چودھری صاحب وہ شخصیت ہے جو لاہور ٹیکس بار کے پیٹنر بھی رہے ہیں، اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انہوں نے بنوایا، اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نمبر 1 نمبر ان کا تھا. جیسا ذوالفقار علی بھٹو کا نمبر 1 تھا شناختی کارڈ میں، اس طرح حسین چودھری صاحب کا نمبر 1 سی اے تھے. یہ ان کے بیٹے تھے. افضال حسین صاحب بڑی زبردست پرسنالٹی، باغ و بہار اس بار کے. ضیاء الدین بابری صاحب، انعام الحق صاحب جو کہ بار کے ممبر تھے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور شاید پہلے ابھی تک اور کوئی ممبر چیئرمین نہیں بنا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انسٹیٹیوٹ ٹربل کے چیئرمین تھے. احمد مشیر قادری صاحب بڑی لونگ پرسنالٹی، بار کے آڈیٹر بھی رہے ہیں کچھ عرصہ. ایم ٹی رحمانی صاحب بہت زبردست پرسنالٹی، جب ہم ان سے ووٹ مانگنے جاتے تھے کمال انٹرٹینمنٹ کرتے تھے. اور بڑی اہم شخصیت ابراہیم حسین نقوی صاحب، یہ بھی ہمارے بار کے بڑے آنر ممبر، بہت زبردست لائر، بہت زبردست ممبر اور بہت زبردست ٹربیونل کے چیئرمین رہے ہیں. اور ابھی بھی شاید کوئی نہ کوئی لسٹ میں ایڈ ہو جائے. اتنے بندے ہمارے بار سے اتنے حسین چہرے رخصت ہو گئے. اسی کے لیے آج ہم نے ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے، ٹریبیوٹ کرنے کے لیے یہ تعزیتی سیشن رکھا ہے. اور ہم نے ان کے جو فیملی کے ممبران ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. انہوں نے ہمارے لیے اس بار کو اس قابل سمجھا اور یہاں تشریف لائے، اور ہمارے اس تعزیتی ریفرنس کا مان بڑھایا. میاں فرق نعیم صاحب، ان کا ریفرنس ہو گیا ہوا تھا پہلے، اور بے شمار دنیا بہت زبردست پرسنالٹیز. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ابھی ہم سافٹ ویئر بنا رہے ہیں تو اس میں اس طرح کا بھی سسٹم ڈال دیا جائے کہ جو بندے ہماری لیجنڈ پرسنالٹیز، سارے لیجنڈ پرسنالٹیز ہیں جو دنیا سے تشریف لے کے جائیں تو ان کا یہاں نام آ جائے، اور
थोड़े थोड़े वक्त के बाद हम उनका रेफरेंस करते रहें और ट्रिब्यूट करते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए, दिल बड़ा गमगीन है कि हम उनको याद करते रहें। अल्लाह ताला जो वाक़ई हयात है सबको सेहत तंदुरुस्ती रखे और उम्र खिज़र अता करे और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहें। तो इस तरह आगे हम कोशिश करते हैं। मैंने हमारे जो सीनियर्स हैं उनको बड़े ताबेदारी के साथ लिस्ट फराहम कर दी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह उनको ज़हमत दी जाए तो उन्हीं मेंबरान के बारे में, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि उनके साथ उनके कोई न कोई लाइजन रहा है, उनकी अचीवमेंट्स का जिक्र किया जाए। और इसका एक रहने वाले दुनिया में रहने वाले लोगों को ये फ़ायदा होता है कि हमारे लिए मशले राह होते हैं, हमारे लिए ज़िंदगी का बायस बनते हैं, हमारे लिए जज्बात का बायस बनते हैं, ताकि हम उन लोगों को फॉलो करें जो हमसे बेहतर थे। तो मकसद ये है कि उनका उन पहलुओं पे रोशनी डाली जाए जो पहलू आप लोगों के एक्सपीरियंस में रहे हैं और हाज़रीन के लिए बहुत सूदमंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब। फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार मुनम सुल्तान साहब के वालिद मेंबर साबिक़ जुडिशल मेंबर ATIR इहसानुल शेख साहब भी, वो भी इस दुनिया में नहीं, उनके हवाले से भी ये रेफरेंस हो रहा है। प्रेसिडेंट साहब नाम लेते हुए शायद मिसिंग हो गई है। सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, जो हमारे बड़े इस दुनिया में नहीं रहे, अब सिर्फ उनकी यादें हैं, उनकी यादों के सहारे ही इंसान ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। उनकी कुछ कही हुई अच्छी बातें, कुछ नसीहतें सारी ज़िंदगी ही हमारे लिए मशरे राह होती हैं। कमी तो कभी भी किसी चीज़ की कभी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन हम उनको अल्लाह पाक किताब की मदद से हम दुआ कर सकते हैं। उनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है। हर नमाज में हर वक्त जब भी आप समझें के पास टाइम हो, जो दुनिया से चले गए हैं उनको हमारी दुआओं की बहुत अच्छा ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला हम करते भी रहते हैं। मैं जाहिद परवेज़ साहब चेयरमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और इस तारीख़ी रेफरेंस के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम मेंबरान ट्रिब्यूनल, मोहतरम मेंबरान मौजूदा कैबिनेट और दूसरे हमारे साबिक़ सदूर लाहौर टैक्स बार, आज जो रीत अब हमारी मौजूदा जो टैक्स बार की कैबिनेट है वो कर रही है, ये बहुत एक एप्रिशिएटेबल एक्ट है कि उन्होंने उन दोस्तों को आज याद करने का प्रोग्राम बनाया है। एक्चुअली तो ये जब ये सानिया रूनुमा होता था तो एक्चुअली तो हमें उस वक़्त उन दोस्तों को याद करना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये हमारे जो दोस्त हैं इनसे बहुत सारी यादें वाबस्ता थी। कुछ प्रोफेशनली जब हम नए नए इस प्रोफेशन की तरफ अपने आप को स्विच ओवर किया तो इनमें से बहुत से काबरीन थे जो हम जैसे यंगस्टर्स की रहनुमाई करते थे और इसी तरह ये रहनुमाई ने ही हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद की। फिर इसके साथ साथ इस बार के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ होते थे कि जो बार का एक फंक्शन है और उस हवाले से इस बार के अंदर ऐसा ग्रुप डेवलप होना चाहिए जो इस बार के हवाले से जो लोगों को मसाइल दरपेश आते हैं और उन मसाइल के हवाले से जो इश्यूज़ बनते हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाए। तो इनमें से बहुत सारे
ہمارے دوست ایسے بھی تھے جنہوں نے اس ٹاسک کو انڈرسٹینڈ کیا اور اس کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، اور اس حوالے سے ہی یہ ہمارا یہ ڈیموکریٹک گروپ جو لاہور ٹیکس بار کے اندر بنا، اور جس نے بہت ساری معاملات کو اس ٹیکس بار کے حوالے سے آگے کی طرف لے کے گئے۔ اور ان میں سے یہ آج جو دوست آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جن کا ریفرنس ہم کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے اس صورتحال کو آگے لے جانے میں بہت زیادہ مدد بھی کی اور بہت زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ بھی کیا۔ اسی لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی خدمات کو اگر اویل کیا جائے تو ہمارے بہت سارے ایشوز اس بار کے حوالے سے، اس ایز اے پروفیشنل جو ہم جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا وہ اس ملک کی بیوروکریسی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کی بیوروکریسی کا رول کیا ہے، اور وہ معاملات کو حل کرنے کی بجائے اس کو مزید ایگراویٹ کرنے کے ماہر ہیں۔ اس لیے جب تک اس بار کی اسٹرینتھ زیادہ نہیں ہوگی، وہ مضبوط نہیں ہوگی، ہم اس ایشو کو ریزالو نہیں کر سکتے، کیونکہ آج بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو ریزالو تو ان کو کرنے چاہیے لیکن نہیں کرتے۔ لہذا اس نقطہ نگاہ سے میرے نزدیک یہ جو آپ سارے دوست دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس بار کی بہتری کے لیے، اس پروفیشن، اور اب جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کی ان خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور آنے والے دور میں آنے والے جو دوست ہیں اس پروفیشن میں آئیں گے، وہ آج کے جو موجودہ سینئر دوست ہیں وہ اسی طریقے سے ان کی ہیلپ کریں گے تاکہ وہ آگے بڑھیں، اور اس بار کے نقطہ نگاہ سے جو ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، اور وہ اس کے لیے اس بار کی اسٹرینتھ کو وہ زیادہ مضبوط کریں گے، کیونکہ بار کی مضبوطی ہی ہمارا ایک نصب العین ہے جس سے ہم جہاں تک پروفیشنلی ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں اسی طریقے سے، لیکن وہ معاملات ہمارے ریزالو نہیں ہوتے، لہذا بہت سارے معاملات کے لیے لڑائی بھی لڑنی پڑتی ہے۔ اور اسی نقطہ نگاہ سے بہت سارے واقعات میرے ذاتی طور پر موجود ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پر لڑائیاں ہوتی تھیں، کیونکہ جب میں جائز ہوں تو میرا جائز کام یہ جو اوپر بیٹھی بیوروکریسی ہے اس کو کرنے چاہیے، اگر وہ نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی پھر ایک دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس نقطہ نگاہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میری بہت سارے ان میں ایسے دوست ہیں سینئر جو اس دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے بہت زیادہ میری اس سلسلے میں رہنمائی کی اور مجھے آگے بڑھنے میں بہت زیادہ معاونت انہوں نے دی، اور آج جس مقام پر ایز اے پروفیشنل اور اس بار کے نقطہ نگاہ سے جس مقام پہ میں ہوں، ان میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے دوست انہی کی وجہ سے مجھے آج پروفیشنلی اور مجھے اس بار کے نقطہ نگاہ سے جو عزت ہے وہ انہی دوستوں کے حوالے سے ہے۔ شکریہ۔ شکریہ ظاہر پرویز صاحب۔ پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن رانا منیر حسین صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں سر آپ ڈائس پہ تشریف لائیں، استادتی ریفرنس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے دوستوں سے، اپنے سینئرز کے جو ہم سے بچھڑے ہوئے ہیں
ان کی یاد میں یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ زندگی اور موت، یہ مختلف لوگوں کے ذہنوں میں اس کے مختلف کانسیپٹس ہیں۔ میں آج آپ سے کوئی ایک پرانا اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں 9th کلاس میں تھا، تو اس میں اردو میڈیم میں پڑھتے تھے ہمیں ایک ایسے لکھنے کے لیے دیا گیا، اور اس کا ٹاپک تھا کہ زندگی اور موت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت 9th کلاس میں ایک ایسے لکھا، اور وہ جو ایسے تھا میرا، اس کو نمبر 1 پرائز ملا۔ تو میں آج آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی اور موت کیا ہے۔ میں نے اس میں لکھا تھا کہ میں اس دنیا کا باسی ہی نہیں ہوں، یہ میرا گھر ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا تھا، ایک واقعہ ہوا تھا کہ میرے دادا نے ایک غلطی کی تھی جس کی سزا مجھے بھی ملی ہے، اور اس سزا سے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا، تو وہ مجھے بھی اس سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا۔ جب میری روح دنیا میں بھیجی جانے لگی تو میں نے اللہ سے تقاضا کیا کہ یا اللہ پاک، میں اس سزا، بہت بڑی سزا ہے، مجھے دنیا میں نہ بھیجیں۔ تو میرے اللہ نے کہا کہ تمہیں مختصر سزا دینے کے لیے دنیا میں بھجوا رہا ہوں۔ تو اس کے حکم سے میں جو ہے وہ دنیا میں آ گیا۔ اب جب دنیا میں آ گیا ہوں تو اب یہاں آ کے میں نے اپنا دل لگا لیا ہے، جبکہ میں اس میں صرف جو ہے سزا کاٹنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا اصل گھر تو جنت ہے، تو میں جنت کی تلاش میں ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، افراتفری کے عالم ہے، خوبصورت چیزوں کی طرف ہم جاتے ہیں، خوبصورت بلڈنگ ہو، خوبصورت گھر ہو، خوبصورت مکان ہو، خوبصورت گاڑی ہو، خوبصورت بیوی ہو۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرا تعلق خوبصورتی سے ہے، میرا گھر جو ہے وہ جنت کا ہے۔ تو اب ہم جب ہمارے سے جب کوئی جدا ہو جاتا ہے، ہم نے بھی، ہماری تصویر بھی پریزیڈنٹ صاحب نے صحیح فرمایا کہ آج ہم دوسروں کا ریفرنس کریں گے، دوسروں کی تعزیت کے لیے کریں گے، تو کل ہماری بھی تعزیت کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہمارا ہاتھ اٹھانے والا ہوگا۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، میں ان کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں، اور یہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے، یہ بات بھی درست ہے۔ تو یہ جو جتنے ساتھی ہیں یہ سب چلے گئے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ جو ہے، ہم کہتے ہیں یہ فوت ہو گئے ہیں، ہمیں ان کے لیے بہت زیادہ دکھ کرنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے۔ میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا، میرا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ، میں کہتا ہوں وہ اپنے گھر گیا، مر نہیں گیا بلکہ اپنے گھر چلا گیا، جو اس کا اصل گھر تھا وہ اس میں چلا گیا۔ تو یہ ہمارے سارے دوست، ساتھی، بزرگ جو ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ اور اگر موت کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے ایک بات کی جو ہے وہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنی ماں سے ملوں گا، وہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، میرا باپ انتظار کر رہا ہے، میرا دادا دادی، میرے جتنے پیارے ہیں وہ سارے میرا انتظار کرتے ہیں، جو مجھے دل سے پیار کرتے تھے۔ میں اپنے گھر بھی جاؤں گا اور ان سے بھی ملوں گا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ساتھی، ہمارے بزرگ، ہمارے سینئرز جو جتنے بھی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، یہ اپنے گھر چلے گئے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب جو ہیں یہ جنت میں گئے ہیں، اور جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ انہوں نے ملک کی اتنی خدمت کی، انہوں نے اتنا ہمیں گائیڈ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی محبت کی، تو یہ جنت کے ہی لائق ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سارے ہمارے ساتھی جنت میں ہیں۔ اب مجھے ایک لسٹ دی گئی ہے کہ ان لسٹ کے بارے میں جو ہے میں وہ کچھ بیان کروں۔ تو یہ جتنے بھی نام ہیں، جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ ہمارے سارے کے سارے دوست ہیں، اور ہم سب کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کر سکتے ہیں۔ مجاہد حسین بٹی صاحب سے شروع کر لیں۔ مجاہد حسین بٹی صاحب نے اس وقت ہی پریکٹس شروع کی جب میں نے پریکٹس شروع کی۔ ہمارا ساتھ ان کے ساتھ بہت اچھا رہا، بہت اچھے لطیفہ گو تھے، اور جس محفل میں بیٹھتے تھے اس محفل میں جو ہے وہ اس کو چار لگا دیتے تھے، ہر بندے سے پیار کرتے تھے، ہر بندے کو خوش رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی رحمت کرے۔ انور پسریجہ صاحب
کسی بھی جگہ کسی بھی محفل میں ہوں تو وہ ان کا اپنا ایک انداز تھا. میڈم عائشہ ان کو بہت ان کے قریب تھی, تو وہ ان کا اپنا ایک انداز تھا. وہ ایک فنکار تھے, وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فنکار بھی تھے, اور اپنے فن کی وجہ سے سب لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لیا کرتے تھے. چودھری منظور احمد صاحب کا اپنا اور ہی ڈیفرنٹ سٹائل تھا. ایک راجپوت تھے, اکھڑ راجپوت ہوتے ہیں کہ اگر جس بات پہ اڑ گئے اس بات پہ اڑ گئے, وہ کہتے ہیں یہ میری اصول کی بات ہے, میں نے اصول کی بات کرنی ہے اور کوئی بات نہیں کرنی ہے. بڑے اچھے ساتھی تھے. شیخ الیاس صاحب, شیخ الیاس صاحب جو ہیں بہت ہی سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. مجھے اگر تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو میرا الیکشن تھا, تو اس میں انہوں نے کیا کہ جس دن الیکشن تھا صبح کے وقت, پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار کا الیکشن تھا, تو وہ انہوں نے کہا کہ جی میں اس الیکشن سے جو ہے الگ ہو جاتا ہوں. کیوں آپ الگ ہو رہے ہیں؟ جی میں الیکشن نہیں کروانا. وہ کہتے ہیں جی یہ ہوا یہ ہے کہ ایک الیکشن بیلٹ پیپر ہے, اس بیلٹ پیپر پر چونکہ آپ کا نام پہلے آنا چاہیے تھا, زاہد صاحب تشریف رکھتے ہیں, یہ میرے مد مقابل تھے کہ ان کا نام زاہد ہے, زیڈ سے ان کا نام نیچے آنا چاہیے تھا, چونکہ یہ بیلٹ پیپر غلط ہے اور یہ میری کوتاہی ہے, اس لیے میں الیکشن نہیں کرتا, میں الیکشن نہیں کراؤں گا. اس طرح کے اصول پسند بندے تھے. میں نے انہیں کہا کہ جی اس میں افیکٹڈ پارٹی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ الیکشن کرائیں. انہوں نے الیکشن کرایا. تو اس لیے میں ان کو جب بھی یاد کرتا ہوں کہ یہ اصول پسند آدمی تھے. اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے, جو کہ بہت کم لوگوں میں یہ جرت ہوتی ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں. کرامت چودھری صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں لاہور ٹیکس بار میں. وہ جب ان کو وائس پریزیڈنٹ بنے تو وہ خود ان کو یقین نہیں آ رہا تھا, تو شاہ صاحب اس کے گواہ ہیں. تو وہ وائس پریزیڈنٹ بن کے بعد کیا کہتے ہیں یار آپ نے مجھے وائس پریزیڈنٹ بنا لیا, یہ کیسے ممکن ہو گیا, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی جو ہے وہ تھے, اور چارٹرڈ اکاؤنٹ ہونے کے باوجود چارٹرڈ جو ہے وہ کبھی بھی ان میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ کبھی بھی پراؤڈنس نہیں آئی. اے ایم عبید خواجہ صاحب, ملتان سے ان کا تعلق تھا, لیکن لاہور میں ان کا آنا جانا بہت ہوتا تھا. ان کے ساتھ ہم نے بہت سفر کیا, انڈیا میں بھی سفر کیا, انڈیا میں بھی ہمارے ساتھ ہو گئے. تو چھوٹا سا واقعہ شاہ صاحب کو یاد کرا دوں کہ بامبے میں گئے اور کہتے ہیں یار بامبے کی میں نے آپ کو سیر کرانی ہے, میں ٹیکسی لوں گا, میں خرچہ کروں گا. وہاں جب گئے تو وہاں ٹیکسی کرائی, اگلی سیٹ پہ بیٹھ گئے, اور ان کو ایک تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ وہ سو جاتے تھے. تو جیسے ہی ٹیکسی پہ بیٹھے سو گئے. پورے بامبے کا ہم نے سیر کر لی. واپس جب ہوٹل میں آئے تو میں نے کہا خواجہ صاحب اٹھ جائیں, بامبے کی سیر ہو گئی ہے. تو یہ بہت ہی اچھے, بڑے جولی تھے یار. کن کو یہ کیا باتیں یاد کریں. عبداللہ میر صاحب تھے. عبداللہ میر صاحب بہت پیار کرنے والی شخصیت تھے, بہت ہی پیار, بڑی سوفسٹیکیٹڈ بات کرتے تھے اور بڑی مختصر بات کرتے تھے, اور اس میں بہت ہی وزن ہوتا تھا. اس کے بعد عبد الرحمان میر صاحب تو سب کے استاد ہیں, استادوں کے استاد ہیں. اور آج بھی جب کوئی ان کا شاگرد مجھے ملتا ہے وہ ان کا اتنے احترام سے ذکر کرتا ہے, اتنے بااصول تھے, اتنے احترام سے ذکر کرتا ہے جس طرح کوئی کہ اپنے باپ کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی طریقے رحمت کرے. جوید اقبال بھٹی صاحب ایڈوکیٹ ہمارے بڑے سینئر دوست تھے, اللہ ان کو بھی. ملک اسلم صاحب اسمائلنگ فیس, جو جتنے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں, ہمیشہ مسکرا کے ملتے تھے. دور سے وہاں سے شروع ہو جاتے تھے, آپ وہاں سے اسمائل دینا شروع کر دیتے تھے. تو بہت ہی جو ہے پیار کرنے والی شخصیت تھی. سید ندیم ثقلین صاحب, بڑا عہدہ انہوں نے انجوائے کیا, چیئرمین ٹریبیونل رہے, اور شاہ صاحب تھے, اور بڑی اچھی گفتگو کرنے والے بیرسٹر تھے. اور میں نے ایک دفعہ انہوں نے کہا, میں کہ شاہ صاحب آپ بیرسٹر ہیں تو آپ نے آگے جاب کر لی ہے, تو آپ کو چاہیے تھا کہ پریکٹس میں رہتے. وہ کہتے ہیں یار اصل بات یہ ہے کہ میں نے تو خدمت ہی کرنی ہے, ادھر بھی خدمت کرنی تھی, ادھر بھی خدمت کرتا ہوں, تو میں یہاں زیادہ فٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کو جب ریلیف دیتا ہوں تو جو مجھے ریلیف ملتا ہے وہ بہت بہتر ہے. یہ ان کی بات مجھے ہمیشہ کے لیے یاد آ جائے گی. محمد امین بٹ صاحب, بہت ہی پیاری شخصیت. عام طور پر جب ان کی چونکہ لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے, خصوصاً آفیسرز بھی بہت محبت کرتے تھے, تو عام طور پر کبھی نہ کہیں کسی دفتر میں بیٹھے ہوئے ان سے ملاقات ہو جاتی تھی. تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ آرگو کریں کیس. تو میں کیس جب آرگو کرتا تھا تو 99% وہ جو آفیسر ہوتا تھا اس کے کہتے تھے یہ رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا کیس بنتا ہے, یہ کریں.
نہ میں نے کبھی ان سے کبھی کہا کہ میری سفارش کریں، لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ اس طریقے سے مجھ سے جو ہے پیار کرتے تھے اور میری اس طریقے سے جو ہے وہ سفارش کر دیتے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ اس کے بعد رانا محمد انور صاحب میری برادری سے تھے، بہت ہی پیار کرنے والے دوست تھے، بہت ہی اچھے تھے، گائیڈ کرتے تھے اور بڑے کھلے ذہن کے آدمی تھے۔ کبھی نہ انہوں نے انگریزی کا سہارا لیا، نہ کبھی اردو کا سہارا لیا، پنجابی میں بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پنجابی ہوا نا میں اس کو اس طریقے سے زیادہ بہتر انداز میں بیان کر سکتا ہوں۔ سعید چودھری صاحب، جس طرح ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا نام ہے حسین چودھری صاحب کا، ان کے بیٹے ہیں، ان کے چارٹر ہیں۔ حسین چودھری صاحب ہمارے چونکہ پیٹرن رہے، جب پیٹرن رہے تو اس وقت اتفاق سے میں پریزیڈنٹ تھا، تو حسین چودھری صاحب کے لیے ایک میں نے ریفرنس کیا، کچھ دوستوں کو یاد ہوگا۔ کسی کو یاد کرنے سے پہلے غالب یاد آ گیا۔ کچھ ایسے ذاتی تعلق ہوتے ہیں، کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں جن کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے، اور شاید یاد انہیں کیا جاتا ہے جو بھول گئے ہوں، اور جو بھولے نہ ہوں انہیں یاد نہیں کیا جاتا، کیونکہ آپ ہر وقت انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو غالب کا شعر یاد آ گیا کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی۔ میں یہ بھلا نہیں سکتا کہ ان میں شیخ الیاس صاحب کا نام موجود نہیں ہے، ان میں ندیم ثقلین صاحب کا نام موجود نہیں ہے، ان میں انعام الہی شیخ صاحب کا نام موجود نہیں ہے، اسی طرح نذیر صاحب کا اور احسن مسعود صاحب کا نام نہیں۔ میں دوسری سائڈ پہ یہ بلا بات ہے کہ ایک دفعہ ہارنے کے بعد میں جنرل سیکرٹری انپوز آ گیا، تو پھر جب بھی کوئی کام ہوتا، دو بزرگ احمد نشیر علی قادری صاحب اور سراج خالد صاحب، سراج خالد صاحب تو ڈیلی 10 بجے کورٹ سے 10:30 بجے فارغ ہو کے وہ کہتے ہیں نا کنواں پیاسے کے پاس آ جاتا ہے۔ فارمر پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار، فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار محمد نعیم شاہ صاحب سے گزارش کروں گا، سر آپ آئیں اور اس تعلیمی ریفرنس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایسوسیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے آج کا یہ کنڈولنس ریفرنس ہولڈ کیا اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم ان عظیم ہستیوں کو جو ایک وقت میں ہمارے ساتھ تھے، جن کی گائیڈ لائن کے اندر ہم یہاں تک پہنچے، ہم ان کو یاد کر سکیں۔ اس کے لیے جناب جمیل اختر بیگ صاحب کو میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ٹریڈیشن قائم کی، اور ہمارے آنے والے صدر جناب نعمان یحییٰ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اس ٹریڈیشن کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں۔ میں تمام اپنے دوست جو ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان عظیم ہستیوں کو ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ میری سمپتھیز ہیں، آئی آفر مائی سمپتھیز، کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ زندگیاں گزاری۔ رانا منیر صاحب، ہمارے دوسرے عہدیداران، سابق صدور اور میرے ممبران گرامی، السلام علیکم۔ میں اپنے بار کے عہدیداران کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے سے بچھڑ جانے والے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے یہ ایک تازی ریفرنس دوبارہ سے ریزیوم کرنے کی یہ روایت دوبارہ قائم کی، جگائی، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ہم لوگ اسی طرح ان کو اپنے بڑوں کو یاد کرتے رہیں گے۔ مجھے جو نام دیے گئے تھے ان کا آلموسٹ سبھی کا بڑا اچھے انداز میں ذکر ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میری خواہش ہے کچھ دوست جو تھے ان کا میں اپنے حوالے سے بھی ذکر کروں، جن میں سر فہرست میرے دوست، میرے بڑے بھائی چودھری منظور احمد صاحب ہیں۔ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا
किसी ऐसे आदमी के लिए दुआ करना जिसने कोई दुख दिया हो। कहते नहीं, ये सीखो। और बाद में ये चीज़ मेरे बहुत काम है कि किसी से नाराज़ होकर अपने आप को सज़ा नहीं देनी चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए और उसके लिए दुआ करनी चाहिए ताकि दोबारा आपके लिए इस तरह का वाक़या ना हो। इस तरह के उन्होंने मुझे दुआ करने के लिए भी हमेशा एक तरीका मुझे बताया जो मेरे काम बड़ा आया। वो ये था कि जब भी तुम मांगो अल्लाह ताला से कोई चीज़ तो उसे को अल्लाह ताला इसको मेरे लिए बायस रहमत भी बनाना, सिर्फ वो चीज़ ही ना मिले, वो जहमत ना मांगे। और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रही, लेकिन जब तक वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हो गए, और लेकिन मुझे हमेशा वो याद आते रहे और आते रहेंगे। मेंबर सेपरेट ट्रिब्यूनल इंडियन रेवेन्यू, प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार, प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार, वर्दी मेंबर्स और जो रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हमारे जिनकी ऑनर में ये आज रेफरेंस अरेंज किया गया है, उनके फैमिली मेंबर्स की खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले मैं लॉ टैक्स बार की मैनेजमेंट को बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आपने अपने सीनियर्स को याद रखने के लिए आज की तकरीब का इनेकाद किया। और खुशी की बात ये है कि जितना भी गुलदस्ता मरहूमीन का आप दोस्तों ने यहाँ पे उनकी खूबियाँ सुनी और उनके औसाफ बयान किए गए, तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक तसल्ली की बात है कि इतने जो है सीनियर मेंबर्स ने सारे मेंबरान के बारे में इतनी खूबसूरत बातें की। और उनकी जो फैमिली है यकीनन उनकी भी दिलजोई हो रही है इस वक्त के उनके बुज़ुर्ग जो हैं उनका कॉन्डक्ट कितना अच्छा था, प्रोफेशनल कॉन्डक्ट कितना अच्छा था, और अपने कोलीग्स के साथ उनका जो है वो कॉन्डक्ट कितना अच्छा था। अभी जो उनकी अदालत में हम दोनों इकट्ठे उनके पास होते थे तो मुझे भी उसी तरह बेटे कहते थे। तो मेरे लिए तो उनके जो दुआएं हैं बिलखुसूस अल्लाह पाक उन सबको जवार रहमत में जगह दे, और जितनी मौलम ने अपने वालिद की खिदमत की, मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर अल्लाह ताला वालिदैन की हयाती दे तो इससे बड़ा सरमाया कोई नहीं कि उसकी नेक औलाद हो जो उसकी खिदमत करे। तो इसी के साथ तमाम अहबाब का जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो हमारे बुजुर्ग चले गए, उनके लिए दिल से दुआएं। और ये जो एक बार का हमारा उनके साथ रब्ता बना, मैं समझता हूँ कि शायद ये एक रिश्तेदारी जो है, एक तो आपका ब्लड रिलेशन होता है, ये उससे आगे की चीज़ होती है, जहाँ आपके दिल के मामला होते हैं, जहाँ आप अपने दिल के इत्मीनान के साथ लोगों के साथ मिलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जो रिस्पेक्ट होती है ये तमाम का तमाम जो अंसर होता है, सिर्फ मेरा ख्याल है कि एक मोहब्बत का अंसर दरमियान रहता है। यहाँ कोई गर्ज या लालच नहीं होती। बड़े जो ख़ास तौर पर मैंने हमारे टैक्स बार का एक खासा देखा है कि जितने बड़े हैं इंतहाई शफीक हैं अपने मामला में, चाहे वो किसी भी ग्रुप से सियासी तौर पर तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमेशा मैंने उनको देखा है कि साबित कदमी से, मोहब्बत से, इखलास से, प्यार से दूसरे के साथ पेश आते हैं। और अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक भी दे, और हम उसी तरह से जो इनहेरिटेंस हमें उन्होंने दी है इस मामले में उसको हम कंटिन्यू कर सकें, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार मैडम आयशा सदर, जुडिशल मेंबर हैं PTI, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम आप लाइव पर तशरीफ लाएँ और इस कंडोलेंस रेफरेंस के हवाले से कुछ ख्यालात का इज़हार करें। और वो अपने बड़े हैं जिन्हें हमने याद रखा है, बेग साहब का शुक्रिया है कि उन्होंने फिर इस रिवायत को कंटिन्यू ही रखा। आज जिन लोगों का नाम और जिनकी तस्वीरें मैं यहाँ देख रही हूँ, मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं किसका जिक्र करूँ, किसका जिक्र न करूँ। मेरा ताल्लुक जिस चैम्बर से है उसी चैम्बर से ही ये बार बनाई है मियाँ नईम खेसर साहब, उसके बाद फर्रुख नईम साहब जो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेसी को जिंदा रखा। उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत या इतनी समझ दी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बार की प्रेसिडेंट भी बनी और आज मैं एक मेंबर ट्रिब्यूनल की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ। बेशक ये उस्तादों की मेहरबानियाँ, उनकी मोहब्बतें होती हैं। नाम किस का दूँ, कैसे कहूँ मैं, मेरे लिए ये बहुत दुख की घड़ी है कि वो बहुत खूबसूरत चेहरे जो हमारे दरमियान थे वो हमसे बिछड़ गए। इरफान इलियास साहब को देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहे हैं शेख इलियास साहब, जिनकी मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि जब मैंने सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट किया तो मैं उनके पास गई, मेरे मद्दे मुकाबले जो थे
کورٹ میں کیس ہے تو ساری رات نیند نہیں آتی تھی. لیکن میرے لیے ایک بڑی خوبصورت سی بات تھی کہ جس وقت میں پریزیڈنٹ بنی تو مجھے بے شمار فون آئے, بے شمار سینکڑوں میں فون آئے تھے, لیکن بہت نام یاد رہے, لیکن ایک نام جو شاید میرے لیے اس قدر سرپرائزنگ تھا کہ جب انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ تمہیں بہت مبارک ہوں, میں انعام الہی شیخ بول رہا ہوں, تو میرے لیے اس قدر سرپرائزنگ تھا یہ, مجھے اتنا خوبصورت لگا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے شاید میں نے بہت زیادہ سیکھا. جب ہم کورٹ میں جاتے تھے تو ہم بہت سخت تھے, اس وقت بہت مشکل لگتا تھا, لیکن آج جب میں سوچتی ہوں یا جیسے جیسے میں نے ترقی کی الحمدللہ کسی مقام پہ پہنچی تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. اگر شاید وہ نہ ڈانٹتے, وہ یہ سختی نہ کرتے تو میں نہ سیکھتی. اور یہی روایت میں تھوڑی بہت اپنی کورٹ میں کنٹینیو رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں ینگ آنے والے جو میرے یہاں بچے آتے ہیں میں ان کے ساتھ تھوڑی سی سختی کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا. اور پھر جس وقت کوئی اچھا بولتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ آؤٹ آف دا وے اس کو فیور دو, تو وہ کوشش ہوتی ہے, یہ ایک سکھانا ہے جو ہمیں سکھانا چاہیے. اسی طرح میر صاحب کی میں بات کروں گی تو وہ بھی ہمیشہ بہت شفقت سے پیش آتے تھے. میں جب بھی ان کے پاس جاتی تھی تو وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے, راشد صاحب سے میری کوئی ملاقات نہیں تھی لیکن میر صاحب سے بہت دوستی تھی, تو وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تمہارا افتخار کا راشد کے الیکشن کے لیے سال میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ تم نے میرے بچے بن کے ان کا الیکشن لڑا ہے. تو وہ ایک تعلق تھا, بہت خوبصورت تھا. بہت سے نام, شاید میں کسی نام کو بھی مس نہیں کر سکتی. قاضی سعید صاحب میرے نیبر بھی تھے, ان کا میرا گھر آس پاس تھا تو اس حوالے سے بھی بڑا واسطہ رہتا تھا ان سے. یادیں ہیں اور بہت خوبصورت یادیں ہیں. ریکویسٹ یہ ہے کہ یقیناً ہم اپنی کوشش کریں کہ بات کو ٹریڈیشنس پہ چلائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی روایت ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے پیاروں کو جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. ہم سے پہلے بھی یہاں اس طرح کی روایت رہی ہے اور امید ہے کہ جس طرح بھی میڈم بتا رہی تھی کہ ہمارے بعد والے جو آپ کے جو عہدیداران آئیں گے وہ بھی اس روایت کو زندہ رکھیں گے. کچھ مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ کچھ بہت سارے نام ایسے ہیں جن کے ساتھ بھی میرا بہت ذاتی تعلق تھا اور ان سے بہت زیادہ شناسائی بھی رہی. بعض میں ان کے ساتھ ملاقات رہتی تھی, عدالتوں میں ان سے معاملات ڈسکس ہوتے رہتے تھے. تو یہ وہ لوگ رہے ہیں جنہوں نے اس ٹریبونلز کی, آفیسز کی, عدالتوں کی جو معماری ہے اس میں بے شمار کنٹریبیوشن کی ہے. اور ان کے جو بچے بیٹھے ہیں یا ان کے جو شاگرد بیٹھے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انہی کی لیگیسی کو لے کے آگے چلیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹریبونلز کی عزت, ان آفیسز کی عزت, ان عدالتوں کی عزت آپ سے ہے. ہماری عزت بھی تب ہوگی جب آپ کی عزت ہوگی. اگر آپ کی عزت نہیں ہے تو ہماری بھی عزت نہیں ہے. ہم انہی جو آپ نے آج ہمیں مدعو کیا ہے, خاص طور پر 3 ممبران کو, ہم وہ تینوں ممبران جوڈیشل ممبر ہیں, اکاؤنٹنٹ تو شاید نہیں آیا, لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بار سے کنیکٹڈ ہیں, پریکٹسنگ لائر رہے ہیں. اور میرے سمیت میڈم عائشہ بیٹھی ہیں, جو وسیم صاحب ہیں, شاید ہی کوئی چہرہ ہو جو شاید ہمیں نہ جانتا ہو ادھر آنے سے پہلے, یا ہم جن کو نہیں جانتے. اور ہم نے ان سب کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے, ایک تعلق ہے, اور ہم اسی لیے جو ہے سب کی کوشش ہے کہ ہم ان عدالتوں کی عزت میں اضافہ کریں. وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور ایک احسان دانش کا ایک شعر, کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں, کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں. اب سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے تاکہ وہ